جو شخص رمضان کے روزے کو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اسی کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ یعنی یہ رمضان جلانے کا کام ان گناہوں کے ساتھ تب کرے گا کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھے کہ روزے سے مجھے چاہیے کیا اور روزہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ماہ روزوں کے دن چل رہے ہیں۔ روزے تو سب رکھتے ہیں، مگر روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کسے کہتے ہیں؟ ماہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہی مسجد کے امام عامر صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سب سے پہلے امام صاحب ہمیں یہ بتائیے ماہ رمضان روزوں کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 5-10 منٹ اس چیز کے لیے نکالے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں، یہ باور کرا سکیں کہ رمضان المبارک اصل میں ہے کیا اور اس مہینے میں بندوں سے اللہ چاہتا کیا ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے، جھلسا دینے کے۔ رمضان کے معنی جلانے کے آتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ بندوں کی خطاؤں کے لیے، بندوں کی لغزشوں کے لیے، بندوں کی کوتاہیوں کے لیے جلانے والا کام کرتا ہے۔ یعنی انسان رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر عبادات کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر ذکر و تلاوت کرتا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ان گناہوں کی جگہ بندے کی نیکی آ جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شرط یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ شرط یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے کو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھے غفر له ما تقدم من ذنبی، اسی کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ یعنی یہ رمضان جلانے کا کام ان گناہوں کے ساتھ تب کرے گا کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھے کہ روزے سے مجھے چاہیے کیا اور روزہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یعنی روزے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صبح 4 بجے سے لے کے شام 6 یا 7 بجے تک فاقے میں رہے اور دن میں وہی کرتا پھرے جو یہ کر پھر رہا تھا عام دنوں میں 11 مہینوں میں۔ یعنی اگر عام دنوں میں اس سے لغزشیں ہوتی تھی، کوتاہیاں ہوتی تھی، جھوٹ بولتا تھا، سود کھاتا تھا، رشوت کھاتا تھا، اور رمضان میں جب داخل ہوا، رمضان میں صبح سے لے کے شام تک یہ فاقے میں رہا، لیکن وہ جھوٹ بھی جاری ہے، سود بھی جاری ہے، رشوت بھی جاری ہے، ڈکیتی بھی جاری ہے، فریب بھی جاری ہے، اور جس طریقے کے مکاریاں یہ کیا کرتا تھا وہ بھی جاری ہے، تو پھر روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کا مقصد حاصل ہوگا کہ ہم عام دنوں کے برعکس سب سے پہلے رمضان میں داخل ہوتے ہوئے ہی اپنا نظام الاوقات، اپنا شیڈول بالکل چینج کریں۔ یعنی عام دنوں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ وہ کام بھی کر لیتا ہے، لیکن رمضان میں جب داخل ہو جائے
اور عام دنوں میں وہ کام جو کر پھر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ رمضان المبارک میں ان کاموں کو نہ بھی کرے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ کام گھر کے حوالے سے ہو، ملازمت کے حوالے سے ہو، تجارت کے حوالے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ لیکن عام دنوں کے برعکس اگر رمضان المبارک میں یہ داخل ہو گیا تو سب سے پہلا یہ کام کرے کہ اگر یہ چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ساتھ، یعنی اگر اس چیز پہ ایمان ہے اس کو کہ رمضان ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اللہ پاک نے بہت بڑا انعام یہ بندے کے لیے رکھا ہے، یہ سب سے پہلا انعام۔ اور سب سے پہلے اس کے دل میں اگر رمضان کی عظمت ہے، رمضان کی وقت ہے، رمضان کی اہمیت ہے، تو رمضان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہ وقت نکالے گا اور اپنے وقت کو چینج کرے گا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، عبادت کا، زراعت کا، کھیتی کا، تجارت کا، ملازمت کا وقت چونکہ اس کے ساتھ فکس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خارجی اوقات ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایمان بھی رکھے، احتساب بھی رکھے کہ رمضان سے پہلے جب میں پورا دن لگاتا تھا، پورا دن لگا کے آتا تھا دکان پہ، ملازمت پہ، بازار میں، تو میں کیا کرتا تھا، میرا کیا کام رہتا تھا، اور ان دنوں کو ان رمضان کے دن کے ساتھ دیکھے کہ کیا رمضان کے اندر داخل ہونے سے میرے اندر چینجنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر رمضان کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اس کے اندر یہ چینجنگ نہیں آئی سوائے اس کے کہ اس نے صبح سے لے کے شام تک فاقے دیے، پھر رمضان کا اور روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنا وقت رمضان کے روزوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر، نوافل کے اندر، اللہ کے سامنے لو لگا کے مراقبے کے اندر، اور اللہ کے لیے اپنا وقت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف اللہ کی عبادت میں کریں۔ مولوی صاحب، آپ نے ہمیں یہ تفصیل سے بتایا کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا وہ مہینہ ہے، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جیسے ہمارے ساتھ کوئی تہوار ہوتا ہے یا کسی نہ کسی شخص کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے لایا ہوتا ہے دنیا میں، تو اسی مقصد میں جاننا چاہتا ہوں کہ رمضان جو ہمارے روزے جہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ابھی پوری طرح پتہ بھی نہیں ہوگا شاید کہ رمضان امت مسلمہ کو کیوں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ یہ فرض کیے گئے روزے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلکم تتقون۔ پہلے کہا کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے ایمان والے، تم بھی روزہ رکھو، پہلے امتوں پہ بھی فرض کیے گئے، تم اس لیے روزہ رکھو لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقوی آ جائے، یعنی پرہیزگاری۔ روزہ دراصل تقوی کا نام ہے، اور تقوی کے معنی پرہیزگاری کے آتے ہیں۔ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کا ازالہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر اور طبیب سب سے پہلے ہمیں پرہیزگاری بتاتا ہے کہ جو یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، اگر یہ چیز آپ نے کھائی تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، اگر آپ نے اس چیز سے گریز کیا تو آپ کی بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے روزہ رکھا ہے سب سے پہلے ہمارے اندر، تاکہ پرہیزگاری آ جائے، ہم تقوی پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے گی تو ہمارا قرب اللہ سے جڑ جائے گا، ہمارا قرب اللہ سے جڑ جائے گا تو جنت ہمارے حق میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہے اور وہ جنت ہے۔ اور جنت کی سیڑھی کو عبور کرنے کے لیے جہاں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، انہی ارکان میں سے، یعنی 5 ارکان اسلام میں سے ان میں سے ایک روزہ ہے۔ جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ ساری چیزیں، ایسے ہی روزہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تم تقوی پہ آ جاؤ، تقوی پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم تقوی پہ آ جاؤ گے تو تقوی کے بعد تم سچوں اور پرہیزگاروں جیسے بن جاؤ گے۔ یعنی انسان کو جب روزے سے تقوی حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہو گیا تو آٹومیٹیکلی بندے کو سچوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نیکوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے
جب بندہ صالحین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، تقوی شعار لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اس بندے کو اپنے دل میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اب اللہ کے یہاں میں سرخرو ہو جاؤں گا اور اللہ کے یہاں مجھے سزا نہیں دی جائے گی، مجھے انعام سے نوازا جائے گا۔ ہر ایک چیز میں انسان دنیا میں اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، میں بڑا بن جاؤں، مجھے زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، میری زیادہ سے زیادہ عزت بڑھ جائے، میرا لوگوں میں ایک مقام ہو، میرا دبدبہ ہو۔ روزے کا بھی ایک مقصد اللہ نے بندے کے لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر جتنا سے زیادہ تقوی آ جائے اتنا یہ اللہ کے فہرست میں جو نیک بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، بلند مرتبہ والے بندے ہیں، ان میں یہ بھی آ جائے۔ مول صاحب، ہم نے کئی بار سنا بھی ہے کہ روزوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ جی تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے، رمضان اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپس میں بہت زیادہ مضبوط ربط ہے۔ رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر ایک مبارک رات آتی ہے، اس رات کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں پورا قرآن کریم نازل ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ لایا گیا۔ اور یوں بھی اگر کہا جائے کہ شب قدر کی جو رات آتی ہے اس آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، جو مکمل کہا جاتا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ ہے، زمین پہ نہیں، کیونکہ زمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ نازل کیا گیا 23 سال کی مدت میں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شب قدر میں پورا نازل ہوا ہے، زمین پہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لوح محفوظ سے آسمان پہ۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 سال کی عمر دنیا میں گزاری۔ رمضان میں جو ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن کا اہتمام، اور روز بروز یہ سنتے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل امین، ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، بلکہ زندگی کے آخری رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 2 دور فرمائے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اب مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 دور فرمائے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لیے، بلکہ میں یہ کہوں تو بڑی محرومی ہے کہ جہاں 11 مہینے ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہمیں قرآن پاک کا ختم نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی تراویح کے اندر جو قرآن پاک ہم سنتے ہیں تو کم از کم اگر 11 مہینے نہیں تو اس رمضان المبارک کی ان راتوں میں ہمیں کم از کم قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہو۔ ایک تو یہ شکل ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت خود کریں جتنا ہو سکے، لیکن دوسری یہ شکل ہے کہ قرآن پاک کے جو شام کو پڑھا جاتا ہے تراویح کے اندر، وہ بھی سنا جائے انہماک کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ شکریہ امام صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ شاہی مسجد کے امام تھے عامر صاحب، جن کا بالکل آپ نے سنا کہ بالکل کلیئر کٹ میں انہوں نے بولا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صرف بخشش کا مہینہ ہے، اس میں جتنا چاہے انسان، نہ صرف رمضان کا یا روزوں کا مقصد صرف پھاکے دینا نہیں، بلکہ جو انسان برائیاں کرتا ہے اسے توبہ کر کے اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ جو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا پورا فائدہ لیا جا سکتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین اندرجیت کے ساتھ یاسین میر، ینگ بائٹس، جموں۔